من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ القدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ سورۃ القدر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں استعمال ہونے والے الفاظ انشاءاللہ تعالی آج کے لیسن کے بعد آپ خود بتائیں گے کہ سورہ مبارکہ میں سے آپ کو سوائے فعل کے اور کون کون سے ایسے اسما ہیں جو نہیں معلوم. تو اس کا ترجمہ چونکہ سب کو آتا ہے اور ویسے بھی یہ سورہ مبارکہ سب کو زبانی یاد ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، لیکن اس میں جو کنسٹرکشنز استعمال ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے آج کے سبق میں کچھ آ جائیں گی. سبق جو ہمارا چل رہا ہے وہ مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری ہم جانتے ہیں کہ ایسا مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، اور حروف جارہ کی کل تعداد جو ہے 17 ہے، لیکن ہم نے ان میں سے 11 حروف جارہ پڑھنے ہیں، اور ہم کتنے پڑھ چکے ہیں؟ 5 پڑھ چکے ہیں. تو 6 حروف جارہ انشاءاللہ تعالی آج ہمارے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائیں گے. تو اب تک جو 5 حروف آپ کے سامنے یہاں پر آئے تھے ان کو ذہن میں تازہ کر لیں، اور ایک خاص بات ان حروف کے حوالے سے آپ نوٹ کریں گے کہ جو حروف ہم نے پڑھے ہیں ان میں پہلا حرف تھا با، دوسرا تا، تیسرا واو، چوتھا کاف، پانچواں لام. یہ 5 کے 5 حروف جو تھے، یا یہ جو 5 کے 5 حروف جو ہیں یہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہے. یعنی با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، واو ایک حرف ہے، کاف ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے. تو یہ 5 حروف آپ کے پہلے 5 حروف جارہ جو ہیں یہ ایک ایک حرف پر مشتمل تھے. اب جو ہم چھٹے حرف سے شروع کر رہے ہیں حرف جر سے، وہ 2 حروف پر مشتمل حرف پہلا آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ حرف کیا ہے اس کے لیے آئیں بورڈ پہ چلتے ہیں. چھٹا حرف ہے ہمارا فی. آپ دیکھیں گے فی حرف میں سے ایک حرف بول رہا ہوں، لیکن حرف کس اعتبار سے بول رہا ہوں؟ وہ حرف جر کے اعتبار سے حرف بول رہا ہوں، ورنہ اس حرف جر فی میں 2 حروف جو ہیں وہ شامل ہیں، ایک فا اور دوسرا یا. ان 2 حروف کے ملنے سے ایک حرف جر آپ کا بنا فی. فی بہت مشہور حرف ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر تلاوت کی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ فی بہت مرتبہ آپ کے سامنے آیا ہے. فی جو ہے یہ اردو میں اور ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. میں کہتا ہوں مکہ میں تو مکہ کی عربی جی دانش مکہ تو، اور میں کہنا چاہتا ہوں مکہ میں، تو اس سے پہلے میں فی لگاؤں گا تو فی کی وجہ سے اسم آپ کا حالت جر میں چلا جائے گا، اور یہ مکہ تو کیا ہو جائے گا؟ مکہ تا. فی مکہ تا، مکہ میں، یعنی مکہ تی نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہم نے یہی دیکھے شروع میں پڑھا تھا کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. اگر آپ زیر زبر پیش کر آپ کہتے ہیں یا یہی سمجھتے رہے تو آپ کو اعراب سمجھ میں نہیں آئے گا، ذہن میں رکھیے گا.
تو فی مکہ تا، مکہ میں. اب آپ کہنا چاہتے ہیں مدینہ میں، تو مدینہ کی عربی المدینہ، اور اس کے شروع میں جب آپ فی لگائیں گے تو نوٹ کریں کہ آپ کا یہ حمزۃ الوصل پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہے گا، اور یہ فا کی زیر ڈائریکٹ لام کے ساتھ مل جائے گی، اور آپ اسے پڑھیں گے فل مدینتی، مدینہ میں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، میں کہنا چاہتا ہوں گھر میں کیا عربی ہوگی اس کی؟ فل بیتی. مسجد میں فل مسجدی. زمین میں فل اردی. کلیئر ہو گیا نا؟ آسمان میں فس سمائی. آسمانوں میں فس سماواتی. فس سماواتی. السماوات، السماواتی، السماواتی. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کیا میں نے بولی؟ السماوات، السماواتی، السماواتی. یعنی السماواتانی کہیں بھی آئے گا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ بالکل وہ آتن ساؤنڈ جو ہم نے پڑھی تھی جمع سالم مؤنث کی، آتن، آتن اور آتن. کلیئر ہو گیا نا؟ تو سماواتن، 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 اور اگر ہم داخل ہو گیا تو تنوین ختم ہوگی. اسی طرح لیلۃ القدر، قدر کی رات. ٹھیک ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں قدر کی رات میں، تو کیا ہو گیا آپ کا؟ فی لیلۃ القدر. تو انا انزلناہ، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن مجید کو نازل کیا کب؟ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، یعنی لیلۃ القدر میں. اردو میں یہی کہیں گے کہ لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. ٹھیک ہے. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر مبتدا، خیر بہتر ہے، لیلۃ القدر بہتر ہے کس سے؟ من الف شہر، 1000 مہینوں سے. تو آپ دیکھیں بچپن میں تو ہم نے یہ سورہ مبارکہ کو چونکہ زبانی یاد کیا تھا، رٹا تھا، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پر لیلۃ القدر کیوں بنا ہے اور وہاں پر لیلۃ القدر کیوں ہے، لیکن الحمدللہ یاد کر لیا تھا. آج یعنی جب آپ نے اس عربی کے اس قاعدے کو پڑھا تو آپ کے سامنے آ گیا کہ اچھا یہ جو لیلۃ القدر ہوا ہے یہ اس فی کی وجہ سے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اسی طرح ہم کہتے ہیں فی امان اللہ، فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. پھر جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی علم کی طلب میں، فی طلب العلم، علم کی طلب میں، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ. تو اکثر آپ استعمال کرتے ہیں فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ اصل میں مرکب اضافی آپ کا سبیل اللہ، اور اس سے پہلے فی آ گیا تو فی سبیل اللہ بن گیا. تو من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے. یعنی جو شخص علم کی طلب میں باہر نکلتا ہے تو گویا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. قرآن میں فی القرآن، فی القرآن المجید. سورۃ البقرہ میں فی سورۃ البقرہ. آپ اکثر یہ سنتے ہیں قال اللہ تعالی فی سورۃ القدر. میں نے آپ کے سامنے یہ الفاظ شروع میں کہے تھے کہ قال اللہ تعالی فی سورۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا. سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ اور فی سورۃ البقرہ.
تو یہ سارے آپ کی صورتوں کے نام مرکب اضافی کنسٹرکشن میں، اس لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ فی پیچھے لگا ہو تو وہ مضاف جو ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم آپ کہہ لیں اور بہت زیادہ استعمال ہونے والا حرف جر ہے. اسی طرح آپ قل اعوذ برب الناس اس کو دیکھیں تو اس کی آیت جو آگے جا کے آتی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی فی کے بعد آپ کو اسم جو ہے وہ حالت جر میں ملے گا، اس لیے کہ فی آپ کا حرف جر ہے اور اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا. تو بہت ساری ایگزامپلز ہیں، یعنی یہ مرکب جاری پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. 7واں اور 8واں حرف ان کو ہم اکٹھا پڑھیں گے. یہ ان اور من، ان دونوں کے معنی اردو میں سے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی سے نارمل میں اردو میں اس کا لفظ رکھ رہا ہوں، ویسے آپ کہیں گے کہ من جو ہے یہ اصل میں ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں میں مکہ سے مدینہ گیا، تو جہاں سے آپ کی ابتدا ہوئی ہے اس ابتدا کو شو کرنے کے لیے من کا حرف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک، لیکن اردو میں چونکہ ہم سے کا لفظ استعمال کر لیں اس لیے یہ ہمارے لیے آسانی ہے. یعنی انگریزی میں آپ اسے فرام جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اور ان جو ہے یہ بھی سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں جو فرق ہے اس وقت اس فرق میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا. آپ کے سامنے قرآن مجید میں ان بھی آئے گا من بھی آئے گا، اور دونوں کا ترجمہ آپ سے کے ساتھ ہی کریں گے. خاص طور پہ ان جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے آپ کا. میں آپ کے سامنے جب حدیث کوئی کوٹ کرتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں ان لگے گا شروع میں حرف جر، اور جو ہوگا اس کے بعد وہ حالت جر میں ہوگا. ان عائشہ طارق صاحب یہ جر میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. غیر منصرف اسم ہے، غیر منصرف اسم کی جر جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان عائشہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت انس انسن، ہاں جی، ان انسن، ان انسن رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان ابی ہریرہ. ابو جو ہے وہ جر میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ابی بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. الفحشاء، الفحشاء کسے کہتے ہیں؟ بے حیائی. الفحشاء بے حیائی. بے حیائی سے ان لگ گیا. اب دیکھیں پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے، پڑھیں گے تو یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. اب یہاں پر آپ کے سامنے دو ساکن حروف آ گئے، ایک نون ساکن ہے اور ایک لام ساکن. تو قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی ساکن کو جب آپ آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کسی بھی ساکن حرف کو آپ جب آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے ملاتے ہیں. تو آپ کہیں گے عن الفحشاء، عن الفحشاء. تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. اللہ کی یاد، ذکر اللہ کی یاد، مرکب اضافی. اب آپ کہنا چاہتے ہیں اللہ کی یاد سے، تو ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. کہاں پر استعمال ہوئے یہ کنسٹرکشن؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم
ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ دیکھیں ہر جگہ ترجمہ جو ہے وہ سے کے ساتھ ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ قرآن مجید میں آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوگا لہٰذا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ یہاں پر ان کیوں لگا ہے۔ انشاءاللہ جو آپ آگے پڑھیں گے تو وہ باریکیاں آپ کی سمجھ میں خود آئیں گی کہ یہاں پر ان لگا ہے، مین کیوں نہیں لگا۔ جی میں کہنا چاہتا ہوں مکہ سے، پہلے مکہ میں تھے، اب مکہ سے، اب ابتدا ہو رہی ہے اس کے لیے تو من ہی لگے گا، ظاہر بات ہے، تو یہ آپ کا بن گیا من مکہ تا، اور پھر مزید تنوین وہ تجوید کے قواعد اپلائی ہوں گے، نون ساکن ہے آگے میم ہے تو پھر وہ یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، وہ آپ تجوید پڑھتے رہتے ہیں، اس میں پھر آپ اسے مم مکہ، یعنی یہاں پر آپ کو شد بھی نظر آئے گی لکھی ہوئی، اور یہاں پر نون ساکن اوپر علامت سکون نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے، تو مم مکہ تا بہرحال اسے پڑھیں گے۔ تو مکہ سے مم مکہ تا، میں چاہتا ہوں مدینہ سے، المدینہ تو مدینہ، لیکن میں کہتا ہوں مدینہ سے۔ اب دیکھیں قاعدہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو قاعدہ کیا ہے کہ زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے، ٹھیک، یہ قاعدہ ہے، لیکن پہلے آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی قاعدہ پڑھیں گے اس کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے۔ اس قاعدے کا ایکسیپشن یہ ہے کہ من کے نون ساکن کو جب آپ آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے نہیں بلکہ زبر دے کے ملاتے ہیں، تو یہ بن جائے گا آپ کا من المدینتی۔ اور کیوں ملاتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو دیکھیں آپ اسے زیر دے کے ملائیں تو آپ کے سامنے کنسٹرکشن کیا آئے گی، من المدینتی، یعنی من بڑی عجیب سی، تو عربی زبان کی خوبصورتی وہ فلو ہے وہی دیکھیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو بڑے عرب نے خود، یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جیسے بولا اور ہمارے بزرگوں نے وہ قواعد اور پھر وہ ایکسیپشنز جو ہیں وہ اس کے نکال کے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دی کہ من کے نون ساکن کو جب بھی آپ آگے ملائیں گے وہ زبر دے کے ملائیں گے، تو من المدینہ تھی۔ سورہ بنی اسرائیل آپ شروع کریں تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، من المسجد الحرام، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من کے بعد کیا آ رہا ہے، شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، فی بھی آ گیا بیچ میں، ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو دیکھیں ساری الفاظ اسماء اور حروف آپ کے سامنے آ گئے، صرف پیچھے کیا رہ گیا، فعل جو سورہ مبارکہ میں استعمال ہوگا۔ تو من اور ان یہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ آگے دو حروف 7 اور 8 الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے۔ کل کتنے ہم نے پڑھنے ہیں، 11، تو 9واں حرف ہے ہمارا الا، جو ہے یہ اردو میں کی طرف، ٹو ورڈز، انگریزی میں تک کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، ٹو کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، بالکل ٹو یا ٹو ورڈز، یعنی آپ نے کہا نا مکہ سے مدینہ، میں مکہ سے مدینہ کو چلا، مکہ سے مدینہ کی طرف چلا، مکہ سے مدینہ کو چلا، تو مم مکہ تھا اور مدینہ آپ کا ہے المدینہ تو، اور دیکھیں اس کے پیچھے الا جب آیا یہ حمزۃ الوصل ہے، الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، اور قاعدہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیچھے جو کھڑے الٹے یہ ہوتے ہیں جب انہیں ملا کے پڑھا جاتا ہے تو یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں، تو الا زبر کے ساتھ آپ لکھا ہوا دیکھیں گے، الل مدینتی، مدینہ کو یا مدینہ کی طرف۔
تو اب دیکھیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی ایک جگہ سے، یعنی الہ جو ہے آپ کا بن ابتدا کے لیے آتا ہے، تو الہ جو ہے یہ انتہا کے لیے آتا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ ایک چیز کی ابتدا من سے اور انتہا الہ سے ہوگی. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں میں گھر سے مسجد کی طرف گیا یا میں گھر سے مسجد تک گیا، تو گھر سے من البیتی مسجد تک الی المسجد. کلیئر ہو گیا نا؟ اسی طرح آسمان کی طرف اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ٹورڈز الی السماء، زمین کی طرف الی الارض، پہاڑوں کی طرف الی الجبال. بڑے خصوص الفاظ ہیں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسا پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے اسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف کہ کیسے اسے پھیلایا گیا. اور اسے پہلے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے انہیں گاڑا گیا. تو یہ الہ کا استعمال بھی قرآن مجید میں بہت زیادہ ہوا ہے. تو 9 حروف ہمارے ہو گئے. 10واں حرف ہمارا ہے الا. الا اردو میں آپ کہتے ہیں پر، انگریزی میں آپ کہیں گے آن یا ایٹ. کرسی پر نہیں، آپ کا الا ہے حرف جر، اور اس کے بعد جو مجرور ہے وہ آپ کا بن جائے گا کرسی الا کی وجہ سے. اور یہ کھڑی زبر جو ہے یہ سیدھی ہو جائے گی اس لیے کہ آپ اسے لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں. تو علل کرسی، کرسی پر. عرش پر، علل عرشی. ثم استوى علل عرشی، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. پانی پر علل مائی. اب دیکھیں آپ کے سامنے ایک آیت میں کوٹ کرتا ہوں، اس میں بتائیں کتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں. کانا عرشہ، کانا عرشہ علل مائی. صرف کانا کا آپ کو نہیں پتا، لیکن عرشہ اس کا عرش علل مائی پانی پر. اور کانا جو ہے وہ تھا کے معنی میں آتا ہے، تو آپ کا جملہ پورا ہو جائے گا. کانا عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی استعمال ہوئے. تو اللہ. اچھا، ان کی آنکھوں پر، پہلے ان کی آنکھیں بنا لیں. ان کی آنکھوں پر، علل کیوں بھی؟ اب دیکھیں آپ کی زبان سے خود نکلے گا ہم، کیونکہ فلو آپ کا جو ہے نہیں بنتا. علی ابصارہم، اور یہاں پر جو قاعدہ بتایا تھا کہ ہم، ہما، ہننا، ان سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ان کو ہم، ہما اور ہننا پڑھا جاتا ہے. تو علی ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے. ماشاء اللہ. انکا لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. اسی طرح ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. تو آپ یہ دیکھیں ساری کنسٹرکشن جو ہیں وہ، اور اگلی آپ کے سامنے پہلے ہی آ چکی ہے. الحمدللہ 10 حروف ہمارے ہو گئے. اور 11واں حرف جو ہے وہ ہے ہمارا حتی. حتی جو ہے یہ تک،
لیکن کون سا تک؟ ٹل. اور اس کی ایک ایگزامپل آپ کو میں نے سورۃ القدر جو سنائی ہے اس میں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی وہ کیا تھی؟ ہیا حتی مطلع الفجر, یعنی اصل میں کیا تھا؟ مطلع الفجر, فجر کا طلوع ہونا, یعنی فجر کے طلوع ہونے کی جگہ یا فجر کے طلوع ہونے کا وقت, مطلع الفجر. مرکب اضافی کے طور پہ ہم اسے رکھیں تو, اور اس سے پہلے حتی لگ جائے گا جب, تو حتی مطلع الفجر. قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے حتی ہین, حتی ہین. ہین کہتے ہیں ایک وقت, کوئی مقرر وقت. آپ دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں, اس میں ذرا غور کیجیے گا الفاظ پر. سورۃ الدہر, هل اتی علی الانسان, علی الانسانی, انسان پر. هل اتی علی الانسانی, کیا آیا انسان پر؟ ہین, ایک وقت, من الدہر, من الدہر, دہر میں سے, زمانے میں سے. هل اتی علی الانسان ہین من الدہر. اب دیکھیں جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں نا تو پھر تجوید کے رولز بھی اپلائی ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. یعنی وہ ملا کر جب پڑھتے ہیں تو بہت سارے حروف مرج ہو جاتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی عربی. لیکن آپ دیکھیں پہلا سٹیپ ہوگا کہ آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوگا آپ کو وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. جب وہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے پہلے بولا تو آپ کو پتا چل گیا, میں ایسے پڑھوں گا تیزی سے بھی تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ هل اتی علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. شیئا مذکورا کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی, کوئی قابل ذکر چیز. شیئا مذکورا, ٹھیک ہے, دونوں نصب میں ہے تو کوئی قابل ذکر چیز. یعنی انسان پہ کیا ایسا وقت آیا, یعنی یقیناً آیا انسان پہ ایسا وقت کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ٹھیک, باقی آگے الفاظ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے 11 حروف جارہ مکمل ہو گئے ہیں, لیکن یہ ٹاپک ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوا, اس لیے کہ 2 چیزیں آپ کے سامنے اس میں اور آئیں گی. ایک یہ کہ آپ کے حروف جارہ میں سے اکثر حروف جارہ جو ہیں وہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. حروف جارہ میں سے اکثر حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. کون کون سے حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس پہ آپ کوشش کریں گے, آپ کی بک میں ویسے وہ ٹیبلز سارے بنے ہوئے ہیں, ان پہ آپ نظر ڈالیں گے. اور پھر یہ مرکب جاری ہمارا جملہ اسمیہ میں کس حیثیت سے آئے گا, ٹھیک ہے, ان 2 باتوں پہ انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے کل بات کریں گے. لیکن صرف میں جو آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بات کی کہ کون کون سے حروف جارہ جو آپ کے وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے, ان کو آپ نوٹ کریں اور پھر ان کی پریکٹس آپ جو ہے وہ گھر پر کریں گے. کل حروف جارہ کتنے ہیں جی؟ 17. ہم نے کتنے پڑھے؟ 11. اب ان 11 میں سے جو حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں. پہلا حرف ہے با, ٹھیک ہے, زیر آئے گی اس پہ, ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر صرف بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حرف جر کرتا کیا ہے؟ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. تو ضمائر بھی چونکہ آپ کے اسماء ہیں, لہٰذا ان حروف جارہ کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہوں گے وہ بھی حالت جر والے ہوں گے. اور 2 چارٹ سے آپ نے پڑھے ہوئے ضمائر کے, ایک حالت رفع والا چارٹ اور ایک حالت نصب اور حالت جر والا. تو وہ جو نصب اور جر والا چارٹ ہے یعنی اٹیچڈ ہو, ہما, ہم, اٹیچڈ ہا, ہما, ہننا. پھر ان میں ہو کی مختلف شکلیں, ٹھیک ہے, کہ اس پہ الٹا پیش آنا ہے,
اس پہ کھڑی زیر آنی ہے, اس پہ سیدھا پیش آنا ہے, یا اس پہ زیر آنی ہے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے, یعنی یہ میں آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے گھر سے, ٹھیک ہے. پھر ہما, ہم اور ہننا, وہ کب کب ہما, ہم اور ہننا بنیں گے, یہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے. تو باپ کا ہو گیا جی. اس کے بعد آپ کا لام, لام جارہ. اب پوائنٹ لام جارہ میں نے آپ کو کون سی حرکت لکھوائی تھی, یاد ہے؟ زیر. لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا نا تو زبر والا ہوگا. لام جر جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس پہ زبر آئے گی, سوائے یائے متکلم کے, ٹھیک ہے. یعنی یہ باتیں آپ کے سامنے میں بس زبانی رکھ رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ پریکٹس کریں گے. تو 2 ہو گئے. تیسرا حرف فی, کلیئر. چوتھا ان. پانچواں من. چھٹا الہ, اور ساتواں اللہ. تو 17 حروف جارہ, 11 ہم نے پڑھے, اور وہ 11 کے 11 اسماء کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے. لیکن ان 11 میں سے 7 حروف جارہ آپ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے سورۃ القدر میں آپ کے سامنے کیا الفاظ آئے تھے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا. تو اب دیکھیں ضمیر آپ کی اٹیچ ہاں آگی کہ نہیں آگی, یعنی اٹیچڈ ہو, ہما, ہم, اٹیچڈ ہا, ہما, میں سے ہا, فیہا. اور ہا کی ضمیر کس لیے آتی ہے, واحد مؤنث کے لیے آتی ہے. تو یعنی وہ جا رہی ہے ضمیر رات کی طرف, لیلۃن کی طرف, اور لیلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مؤنث ہے, لہٰذا ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے. تو یہ ضمائر جو بڑے اہم ہوتے ہیں کہ یہ ضمائر جو ہیں کسی ناؤن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو 3rd پرسن کے پروناؤنز استعمال ہو رہے ہیں یہ کس اسم کی طرف لوٹتے ہیں. یعنی ہر ضمیر جو ہے وہ کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹتی ہے, یعنی کسی اسم کے لیے یہ آپ ضمیر کو استعمال کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی. تو یہ آپ نے کل کوشش کر کے لانی ہے. کل ایک دفعہ تیزی سے ہم یہ چارٹ ان کے ساتھ, حروف کے ساتھ ضمائر کا چارٹ جو ہے مکمل کر لیں گے. پھر سب سے آپ کہہ لیں کہ ضمائر ان کے حروف جارہ کے حوالے سے جو اہم بات ہوگی وہ یہ کہ یہ مرکب جاری جو ہمارا بنا ہے یہ جملہ اسمیہ میں کس حیثیت سے استعمال ہوگا. بہت اہم ٹاپک ہے یہ, یعنی ہر ٹاپک ہی ویسے اہم ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے ویسے بھی آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ کہیں کل آپ کہیں اپنے کسی مصروفیت میں نہ مصروف ہو جائیں. ویسے باقی یہ ہر ٹاپک جو ہے عربی زبان کا اہم ہے. اگر آپ کا کوئی بھی ٹاپک مس ہوگا تو آپ کو آئندہ کے لیے پریشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.